التماس دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ورزقتون وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد واجل ولیک الفرج یا محمود بحق محمد یا اللہ بحق علی یا فاتر السماوات بحق فاطمۃ الزہرا یا موسن بحق حسن یا قدیم الحسان بحق حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرا مالک تجھے آل محمد کی رحیمی اور کریمی کا واسطہ ہے۔ کریم کربلا امام حسین کی بارگاہ میں جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں تیری بارگاہ سے کوئی بھی ہاتھ خالی نہ جائے۔ میرا مالک نام بنام تمام عزاداروں کا اس عظیم فرش عزا پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں مودت فی القربہ میں شمار فرما۔ میرا مالک ہر قدم پہ عزاداروں کے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کو لیں مل کر بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ علی جیسی بلندی بھی اسے سجدہ کرتی ہے۔ مل کر اظہار توحید کریں۔ اور ویسے بھی آغاز مجلس میں یہ میں کہتا رہتا ہوں کہ ہماری توحید کبھی کمزور نہیں، کیونکہ ہم نے توحید صنم کدے کے پجاریوں سے نہیں سیکھی بلکہ کل ایمان علی سے سیکھی ہے۔ ہم نے توحید اس امام سے سیکھی ہے کہ دنیا جسے سجدہ کرنا چاہتی تھی اور وہ لوگوں کی کلائی پکڑ کر بارگاہ توحید میں لے کے آتا تھا۔ پھر خدا اور علی کا معاہدہ ہو گیا کہ علی ساری زندگی تو بتانا جلی کیا ہے، پھر معاشر میں بتاؤں گا کہ علی کیا ہے۔ مل کر یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی یا رسول اللہ کے نام کے لیے سرکار سند العرب، قمر حرم، رئیس بلاد عرب والعجم، سرکار عمران ابو طالب نے اپنی اولاد قربان کی، اور عرب کی عرب پتی خاتون جناب سیدہ ملکۃ العرب نے اپنا مال قربان کیا۔ انہی محسنین کے احسان کو یاد فرمائیں اور مل کے نعرہ رسالت، یک زبان کل ایمان، نعرہ حیدری۔ جو مولا علی کا معاملہ ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، اور وہ ایک لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے تھے۔ زمانہ رسالت میں صحابہ کی یہ عادت تھی، منافق کو علی کے ذکر سے پہچان لیتے تھے۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، حضرت سیدہ بنت مصطفیٰ کے ہر زندہ اور مردہ دشمن پہ لعنت۔ استقبال آل اطہار، خصوصاً استقبال بنت مصطفیٰ کے لیے نظر نیچی جھکا کر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آنی ابی القاسم محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر الشجاع الغضنفر، ابی شبیر الشبر قاسم طوبہ وسکر، العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع، الحاکم بنص الجلی مظہر لجائب و مظہر الغرائب و نقطۃ دائرن المطالب، اسد اللہ علی الغالب غالب علی کل غالب، مولانا و مولا ثقلین ابی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ وعلیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ بآواز بلند صلوات۔ دلی دعا ہے کہ کائنات کی مالکن جناب سیدہ اپنے بچوں کے صدقے میں بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ شہزادی آپ تمام کا آنا اجر رسالت میں شمار فرمائیں۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جا سکے؟ چند لمحوں کے لیے حاضری ہے، پہلی دفعہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ بس گزارش آپ سے اتنی ہی ہے کہ اگر میری بات آپ کے دل تک پہنچے تو آپ کے چہروں سے مجھے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا خطاب مولا کے ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں ہے۔ شہزادی آپ کو ہمیشہ آباد رکھیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ آل عمران سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں خدا فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ کہ محمد یاد کرو اس وقت کو جب فرشتوں نے مریم سے کہا ان اللہ اصطفاک کہ اللہ نے آپ کو مصطفیٰ بنایا، وطہرک پھر آپ کو طاہرہ بنایا، واصطفاک علی النساء العالمین پھر آپ کو کائنات کی تمام عورتوں میں سے مصطفیٰ بنایا۔ خدا اپنے محبوب کو ایک وقت یاد کروا رہا ہے۔ بزرگ تشریف فرمائے ہیں اگر آپ سے دعا بھی مل جائے تو میں مطمئن کھڑا ہوں۔ وقت کسے یاد کروایا جاتا ہے؟ کیا کہنے آپ کے؟ یہ بزرگوں کی تائید میرے لیے دعا ہے۔ وقت اسے یاد کروایا جاتا ہے جو موقع پہ حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو، موقع پہ حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ خدا کہہ رہا ہے کہ جب فرشتوں نے مریم سے کہا اور وقت یاد کروا رہا ہے میرے رسول کو، اس کا مطلب ہے فرشتے کہہ رہے تھے، محمد حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے۔ میرے رسول اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حیدری شہزادی آپ سے راضی رہے۔ میرے رسول حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے۔ خدا کہہ رہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ محمد یاد کرو اس وقت کو جب فرشتوں نے مریم سے کہا۔ اچھا، اور علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ کہنے والے صرف جبرائیل ہیں، کہنے والے صرف جبرائیل ہیں، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا، کیونکہ یہ عزت جبرائیل ہے۔ بھائی توجہ چاہیے، یہ عزت جبرائیل ہے کہ کہنے والا صرف جبرائیل ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ فرشتوں نے کہا اور جبرائیل نے آ کے کہا یا مریم، اے مریم۔ بھائی جبرائیل معصوم کی ماں کو نام سے پکار رہا ہے۔ بھائی توجہ چاہیے، جبرائیل ہے سید الملائکہ۔ بھائی ایک اعتراض ہم پہ کیا جاتا ہے کہ شیعہ خطیب، شیعہ ذاکرین جبرائیل کی عزت نہیں کرتے۔ بھائی توجہ ہے نا صاحبان آپ کی، کہ حضرت جبرائیل کی شیعہ خطیب، شیعہ ذاکرین عزت نہیں کرتے۔ اگر ان سے پوچھا جائے معترضین سے کہ عزت کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ حسنین کے نوکر ہیں، حسنین کے درزی ہیں، سیدہ کی چکی چلاتے ہیں، تو وہ عزت نہیں کرتے۔ انہیں کہتے ہیں کہ وہ حسنین کے نوکر ہیں۔ آج میں لالا موسیٰ کی مرکزی مجلس میں ایک اعلان کر رہا ہوں، آپ کے عقائد کی ترجمانی کرتے ہوئے دنیا کو ہم بتا رہے ہیں، بھائی جس کو ہم عزت دیتے ہیں اسے کہتے ہیں حسنین کا نوکر ہے۔ بھائی آپ تھوڑا جس کو ہم عزت دیتے ہیں اسے کہتے ہیں حسنین کا نوکر ہے۔ جبرائیل آ گیا سیدہ مریم کے دروازے پر اور آ کے کہنے لگے اے مریم ان اللہ اصطفاک، اللہ نے آپ کو مصطفیٰ بنایا، وطہرک اور پھر آپ کو طاہرہ بنایا۔ بھائی جبرائیل آ کے سیدہ مریم کے دروازے پر کہہ رہا ہے کہ اے مریم، معصوم کی ماں کو نام سے پکار رہا ہے۔ بھائی اسی جبرائیل کو دیکھیے گا سیدہ کے دروازے پر۔ بھائی توجہ چاہیے، سیدہ کے دروازے پر
مریم کے دروازے پہ آ کے کہہ رہے کہ اے مریم، لیکن سیدہ کے دروازے پہ آ کے کہتا ہے حل اتاذنولی یا بنت محمد، اگر بنت محمد آپ اجازت دے دیں جبرائیل اندر آ جائے۔ سید آپ سے راضی رہیں، اے بنت محمد اگر آپ اجازت دے دیں تو جبرائیل اندر آ جائے۔ کون سمجھے گا کہ حقیقت سیدہ کیا ہے؟ کون سمجھے گا کہ حقیقت بنت مصطفیٰ کیا ہے؟ اگر خدا بولے تو پتہ چلے بطول کسے کہتے ہیں۔ خدا کی قسم آپ نے بات بے نیازی میں سن دی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا بولے تو پتہ چلے بطول کسے کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان محمدی نے امیر المومنین علی سے پوچھا، سوال کر رہے ہیں سلیمان محمدی، اچھا، اور انہیں سلیمان فارسی بھی خطبہ خطابت کی روانی میں کہے جاتے ہیں، حالانکہ مولا صادق فرماتے ہیں کہ اسے سلیمان فارسی نہ کہو کیونکہ اس کے پرانے وطن کا نام فارس تھا، اب یہ ہر محمد کے دل میں رہتا ہے، اب یہ سلیمان محمدی ہے، سلیمان فارسی نہیں۔ ان سے کسی بندے نے پوچھا، سلیمان فارسی آئے امیر المومنین کی بارگاہ میں اور آ کے کہنے لگے کہ سرکار میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ید اللہ کیوں کہا۔ بھائی توجہ چاہیے، تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو بات کرنے میں لطف آئے گا۔ سرکار میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ید اللہ کیوں کہا۔ سرکار آپ کی عطا کردہ طاقت سے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو وجہ اللہ کیوں کہا۔ سرکار میں اس بات سے بھی آگاہ ہوں کہ اللہ نے آپ کو عین اللہ کیوں کہا۔ سرکار آج مجھے یہ تو بتا دیں کہ اللہ نے آپ کو لسان اللہ کیوں کہا۔ امیر المومنین کا جواب سنیے گا اور پھر سنیے گا کہ سیدہ کیا ہے۔ امیر المومنین سے سلیمان محمدی کہہ رہے ہیں کہ سرکار آج مجھے یہ تو بتا دیں کہ اللہ نے آپ کو لسان اللہ کیوں کہا۔ علی نے فرمایا لے اسنی علی الفاطمہ، تاکہ میں اللہ کی زبان سے زہرا کی تعریف بیان کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاکہ میں اپنی زبان سے سیدہ کی تاکہ میں اس زبان سے سیدہ کی توصیف بیان کروں۔ کسے کہتے ہیں بطول؟ بھائی توجہ چاہیے، کسے کہتے ہیں بطول؟ جس کی دہلیز اللہ کے آخری نبی کے لیے سدرۃ المنتہا ہو، اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کی دہلیز اللہ کے آخری نبی کے لیے سدرۃ المنتہا ہو، اسے بطول کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان محمدی جناب سیدہ کی دہلیز پہ نوکری کرتے تھے۔ توجہ ہے نا صاحبان آپ کی؟ جناب سیدہ کی دہلیز اطہر پہ سلیمان نوکری کرتے تھے۔ چند لوگ اکٹھے ہو کے آگے سلیمان کے پاس کہنے لگے سلیمان بھائی توجہ چاہیے، اللہ جانے کچھ چہرے ایسے موجود ہیں جن کی وجہ سے میرا دل کر رہا ہے کہ جو بات میرے سینے میں ہے میں وہ کہہ دوں۔ سلیمان دہلیز صاف کر رہے ہو؟ بھائی یہ بزرگ جو ہیں وہ دعا دے دیں گے تو بات میری پوری ہو جائے گی۔ سلیمان دہلیز صاف کر رہے ہو؟ خدا کی قسم فکر کے استقبال میں آپ اٹھ کے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہیں ہوتا، مجھے صرف آپ کی دعا ہی چاہیے۔ سلیمان سیدہ کی دہلیز صاف کر رہے ہو؟ سلیمان کہتے ہیں تمہاری معرفت تمہارے لیے، میری معرفت میرے لیے، میں دہلیز نہیں صاف کر رہا، میں داڑھی صاف کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میں دہلیز نہیں، میں تو داڑھی صاف کر رہا ہوں۔ کہنے لگے سلیمان ہمیں یہ تو بتا کہ سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ آپ جیئیں سلیمان ہمیں یہ تو بتا دے کہ سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں۔ سلیمان نے اپنی پشت کا ہم سیدھا کیا اور جناب سیدہ کی دہلیز کی طرف دے کے کہا ہذہ سدرۃ المنتہا۔ اللہ بھائی یار بولو ساتھ تاکہ پہچانے جاؤ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ، میں بول رہا ہوں تاکہ میں پہچانا جاؤں، آپ بھی بولیں تاکہ آپ پہچانے جائیں۔ سلیمان کہتے ہیں ہذہ سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ دہلیز سیدہ ہے۔ انہوں نے کہا سلیمان ہمیں بے وقوف تو نہ بنا،
ہمیں پاگل تو نہ بنا، ہم نے تو سن رکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جہاں معراج کی رات جبرائیل نے کہا تھا کہ یہاں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ سلیمان نے کہا تمہاری معرفت تمہارے لیے، میری معرفت میرے لیے، تمہاری معرفت تمہارے لیے، میری معرفت میرے لیے۔ تم اس سدرۃ المنتہا کو جانتے ہو جہاں جبریل کو رکنا پڑتا ہے، میں اس سدرۃ المنتہا کو جانتا ہوں جہاں محمد کو رکنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تم اس سدرۃ المنتہا کو جانتے ہو جہاں جبریل کو رکنا پڑتا ہے، میں اس سدرۃ المنتہا کو جانتا ہوں جہاں محمد کو رکنا پڑتا ہے۔ اور سلیمان کہتے ہیں آج میں تمہیں ان دونوں سدرۃ المنتہاؤں میں فرق نہ بتاؤں؟ بھائی توجہ چاہیے، سلیمان فرما رہے ہیں آج میں تمہیں ان دونوں سدرۃ المنتہاؤں میں فرق نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا بتا سلیمان۔ سلیمان کہتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا ہے، یہ بھی سدرۃ المنتہا ہے، وہ بھی سدرۃ المنتہا ہے، یہ بھی سدرۃ المنتہا ہے، لیکن فرق بڑا ہے، وہاں پہ پر جلتے ہیں، یہاں پہ پر ملتے ہیں۔ کیا کہنے آپ کے؟ وہاں پہ پر جلتے ہیں اور وہاں کے جلے ہوئے یہاں پہ ملتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ سلیمان محمدی آئے جناب سیدہ کی بارگاہ میں، توجہ چاہیے۔ اور کچھ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ جی شیعہ خطبہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ شکوہ ہم سے کیا جاتا ہے نا کہ شیعہ خطیب، شیعہ ذاکرین جو ہیں وہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے۔ تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ ٹھیک ہے یار، بندہ وہی اچھا ہوتا ہے جو بندہ ہر بات کہہ سکے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، آپ بھی تو سارے صحابہ کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم نے کہا کچھ کا آپ کر لیں، کچھ کا ہم کر لیتے ہیں۔ سلیمان بھی تو صحابی ہے نا، کچھ کا آپ کر لیں، کچھ کا ہم کر لیتے ہیں۔ سلیمان آئے جناب سیدہ کی بارگاہ میں تو حضرت بنت مصطفیٰ نے سلیمان کو چند کھجوریں عطا کی۔ توجہ صاحبان، سیدہ بنت مصطفیٰ نے چند کھجوریں حضرت سلیمان کو عطا کی۔ سلیمان کھجوریں دیکھ رہے ہیں، سفید کلر کی کھجوریں تھی، سفید رنگ کی کھجوریں۔ سلیمان کھجوریں دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مالکن آپ کی دہلیز پہ نوکری کر کر کے ہمیں بھی معرفت مل گئی ہے۔ شہزادی سلیمان جانتا ہے یہ کھجوریں دنیا کی نہیں۔ آپ جی شہزادی یہ کھجوریں دنیا کی نہیں، یہ کھجوریں عدن کی ہیں۔ تو مالکن نے فرمایا بے شک سلیمان، یہ کھجوریں دنیا کی نہیں بلکہ جنت کی ہیں۔ سلیمان ابھی جنت سے جبرائیل اپنے ساتھ چند حوریں لے کے آیا تھا اور ساتھ کھجوریں بھی لے کے آیا تھا۔ عربوں کو کھجوریں بڑی پسند تھیں، بڑے شوق سے کھاتے تھے اور بعض اوقات تو پورا پورا باغ کھا جاتے تھے۔ اشارے سے بات کر رہا ہوں۔ شہزادی فرما رہی ہیں کہ یہ کھجوریں سلیمان جو ہیں یہ جبرائیل تھوڑی دیر پہلے لے کے آیا تھا اور ساتھ چند حوریں لے کے آیا تھا۔ سلیمان ان میں سے ایک حور کا نام تھا ذرہ، جس کی شادی میں نے جنت میں ابو ذر کے ساتھ طے کر دی ہے۔ سلیمان ان میں سے ایک حور کا نام تھا مقدادہ، جو جنت میں تیرے بھائی مقداد کی زوجہ ہوگی۔ سلیمان ان میں سے ایک حور کا نام تھا سلمہ، جو جنت میں آپ کی زوجہ ہوگی۔ سلیمان جناب سیدہ کے قدموں پہ گرا۔ بھائی دیکھیے گا معرفت سلیمان۔ سلیمان حضرت سیدہ کے قدموں پہ گرا اور گر کے پوچھنے لگا کہ مالکن مجھے اتنا بتا دیں، وہ جو حور سلمہ تھی جب جبرائیل کے ساتھ آئی تھی آپ کی بارگاہ میں تو وہ بیٹھی کہاں تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بیٹھی کہاں تھی؟ کہیں آپ کے برابر تو نہیں بیٹھ گئی؟ شہزادی نے فرمایا سلیمان جو حوریں ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، اگر وہ میرے برابر بھی بیٹھ جائے تو مسئلہ تو نہیں ہے۔ فاطمہ بھی نور ہے، وہ حور بھی نور ہے، اگر وہ میری برابری بھی کر لے، میرے برابر بھی بیٹھ جائے تو سلیمان تم بھی کمال باتیں کرتے ہو۔ سلیمان نے کہا کہ سیدہ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ حور جس کا نام سلمہ تھے وہ بیٹھی کہاں؟
بھائی توجہ چاہیے، وہ حور بیٹھی کہاں؟ سیدہ نے کہا سلیمان وہ میرے قدموں میں بیٹھی، میرے قدموں میں بیٹھی۔ سلیمان نے شکر کا سجدہ ادا کیا اور کہا اللہ تیرا لاکھ شکر، وہ حور جو سلمہ تھی وہ سیدہ کے قدموں میں بیٹھی، اگر وہ سیدہ کے برابر بیٹھ لیتی سلیمان اسے دنیا میں طلاق دے دیتا۔ یہ احترام ہے سیدہ کا، یہ احترام ہے بنت مصطفیٰ کا۔ اگر وہ سیدہ کی برابری کر لیتی تو سلیمان دنیا میں اسے طلاق دے دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے احترام حضرت سیدہ سمجھا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ۔ یاد کرو اس وقت کو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، بات یاد ہے نا آپ کو، ان اللہ اصطفاکے، اللہ نے آپ کو مصطفیٰ بنایا۔ توجہ صاحبان، قرآن کی روح سے مریم مصطفیٰ ہیں، از روح قرآن مریم مصطفیٰ ہے۔ ان اللہ اصطفاکے و طاہرکے، پہلے آپ کو مصطفیٰ بنایا پھر طاہرہ بنایا۔ واصطفاک علی النساء العالمین، پھر آپ کو کائنات کی تمام عورتوں پہ دوبارہ مصطفیٰ بنایا۔ بھئی مریم 2 دفعہ کی مصطفیٰ ہے، قرآن کی آیت کی روح سے مریم دوہری مصطفیٰ ہے۔ بھئی توجہ چاہیے، ہے مریم کون؟ صرف عیسیٰ کی ماں۔ بھئی توجہ چاہیے، صرف ایک حجت کی ماں ہے مریم، تو وہ ہے دوہری مصطفیٰ۔ بھئی جو ایک حجت کی ماں ہو وہ تو دوہری مصطفیٰ، اور جو 11 حجتوں کی ماں ہو اللہ جانے وہ کیا ہے۔ جو 11 جو 11 حجتوں کی ماں ہے اللہ جانے وہ کیا ہے۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، انہوں نے لکھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ وہ کہتے ہیں کہ مریم کے پاس صرف ایک فضیلت ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ زہرا ایک ہی وقت میں محمد کی بیٹی بھی ہے، علی کی زوجہ بھی ہے، حسنین کی ماں بھی ہے۔ ایک ہی وقت میں سیدہ مریم صرف اور صرف عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن جناب سیدہ ایک ہی وقت میں محمد کی بیٹی بھی ہے، علی کی زوجہ بھی ہے اور حسنین کی ماں بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سیدہ کی فضیلت ہے کہ وہ محمد کی بیٹی ہیں، یہ سیدہ کی فضیلت ہے کہ وہ علی کی زوجہ ہیں، اور یہ سیدہ کی فضیلت ہے کہ وہ حسنین کی ماں ہے۔ میں روح اقبال سے معذرت کر کے ایک بات کہنے جا رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ سیدہ کی فضیلت ہے کہ محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے۔ اگر سیدہ کی یہ فضیلت ہوتی کہ وہ محمد کی بیٹی ہے تو جب خدا نے تعارف کروایا تو خدا تعارف یوں کرواتا، یہ محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے۔ بھائی توجہ چاہیے، اگر سیدہ کی یہ فضیلت ہوتی کہ وہ حسنین کی ماں ہے تو خدا تعارف یوں کرواتا، یہ حسنین ہے، یہ حسنین کی ماں ہے۔ اگر سیدہ کی یہ فضیلت ہوتی کہ وہ علی کی زوجہ ہے تو خدا تعارف یوں کرواتا، یہ علی ہے، یہ علی کی زوجہ ہے۔ لیکن جب جبرائیل نے پوچھا چادر کے نیچے کون، آواز پروردگار آئی، ہم فاطمہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم فاطمہ۔ بھائی یہ سیدہ کی فضیلت نہیں کہ وہ محمد کی بیٹی ہے، بلکہ محمد کی فضیلت ہے کہ سیدہ کا بابا ہے۔ یہ سیدہ کی فضیلت نہیں کہ وہ علی کی زوجہ ہے، بلکہ علی پہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ سیدہ کا ہمسر ہے۔ یہ سیدہ کی فضیلت نہیں کہ وہ حسنین کی ماں ہے، بلکہ حسنین پہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ سیدہ کے بیٹے ہیں۔ جس کسی کو بھی عزت ملی وہ سیدہ بنت مصطفیٰ کی وجہ سے ملی، جسے بھی اللہ نے عزت دار بنایا وہ اسی شہزادی کی وجہ سے بنایا۔ یہ حوالہ مصطفیٰ ہے، یہ حوالہ مرتضیٰ ہے، یہ حوالہ حسنین شریفین نورین نیرین کریمین ہے۔ کائنات کی ہر عورت میں اللہ نے 3 نقص رکھے،
بھئی بات میری آپ تک پہنچ رہی ہے نا جی؟ کائنات کی ہر عورت میں سیدہ اللہ نے 3 نقص رکھے. عورت ناقصۃ العقل ہے، ناقصۃ الوراثت ہے، ناقصۃ العبادت ہے. بھئی انہی 3 چیزوں کو دیکھیے گا بنت مصطفیٰ میں. کائنات کی ہر عورت ناقصۃ العقل ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے. کائنات کی ہر عورت ناقصۃ الوراثت ہے. مرد کو 2 حصے ہیں، عورت کے لیے 1 حصہ ہے. توجہ ہے نا صاحبان آپ کی؟ استاد محترم قبلہ تشریف لے کے آگے. کائنات کی ہر عورت ناقصۃ العبادت ہے. بھائی توجہ بھائی تو رکھیے گا. استاد محترم تشریف لے کے آگے. آپ نے میرا امتحان نہیں لینا. ناقصۃ العبادت ہے کہ مہینے کے سارے دن کسی بھی گھر کی مستور ہو وہ مصلی پہ نہیں جا سکتی. بھئی انہی 3 چیزوں کو دیکھیے گا بنت مصطفیٰ میں. کائنات کی ہر عورت ناقصۃ الوراثت ہے. اسی چیز کو دیکھیے گا بنت مصطفیٰ میں. اللہ نے محمد جیسے نبی کو بیٹے دے کے واپس لے لیے کہ کہیں بطول کا ترکہ تقسیم نہ ہو. بھائی توجہ چاہیے. اللہ نے محمد جیسے نبی کو بیٹے دیے اور دے کے واپس لے لیے کہ کہیں بطول کا ترکہ تقسیم نہ ہو. ناقصۃ العبادت ہے عورت. کائنات کی ہر عورت مصلی کے قریب مہینے کے سارے دن نہیں جا سکتی. کسی بندے نے ام المومنین سے پوچھا کہ آپ بھی اسی گھر میں رہیں، سیدہ فاطمہ بھی اسی گھر میں رہیں، آپ بتائیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی توصیف کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ما اقول فی حقہا ولد الحسن بعد صلاۃ ظہر و صلیۃ العصر. میں اس بی بی کے بارے میں کیا کہوں کہ ظہر کے وقت حسن دنیا میں آیا ہے، عصر کے وقت حسن بھی مصلی پہ تھا، ماں بھی مصلی پہ تھی. کائنات کی ہر عورت ناقصۃ العقل ہے. 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے. بھائی توجہ چاہیے. کائنات کی ہر عورت ناقصۃ العقل ہے. 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے. بھائی دیکھیے گواہی بھی کوئی عام نہیں، گواہی ہے توحید کی. اللہ اکبر. گواہی ہے توحید کی. 4 مرد ہیں، اکیلی بطول ہے. 4 مرد ہیں، اکیلی بطول ہے. جس کی گواہی اللہ 4 مردوں کے برابر تولے، مسلمان اسی سے گواہ مانگتے رہے. جتنی دیر میں نے پڑھا ہے وہ آپ کے لیے پڑھا ہے. اب چاہتا ہوں کہ چند لمحے ان شہزادیوں کے لیے پڑھوں جو بڑی دور سے آتی ہیں اور بڑی دیر سے جاتی ہیں. عزادارو، بڑا مارا مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو. میں پھر کہہ رہا ہوں، بڑا مارا مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو، اور بڑا مارا مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو. بیٹی محمد کی تھی، مارا مسلمانوں نے. بیٹی علی کی تھی، مارا مسلمانوں نے. عزادارو، بیٹی حسین کی تھی، مارا مسلمان. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. شہزادی آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو، تاریخ درد میں سب سے زیادہ مارا گیا ہے حضرت عباس کو. شاید میں بات سمجھا نہیں سکا. سب سے زیادہ مردوں میں مارا گیا ہے حضرت عباس کو، اور مستورات میں مارا گیا ہے سب سے زیادہ شریکت الحسین کو. علامہ بلال کاظمی انڈیا والے کہتے ہیں کہ مردوں میں سب سے زیادہ عباس کو اس لیے مارا گیا کہ عباس کا چہرہ علی سے ملتا تھا. مستورات میں سب سے زیادہ زینب کو اس لیے مارا گیا کہ ان کا لہجہ علی سے ملتا تھا.
یہ علی بادشاہ کی دشمنی تھی، یہ مسلمانوں نے بدلے لیے علی بادشاہ کی بیٹیوں سے۔ کتنا مارا گیا عباس کو، کتنا مارا گیا عباس کو، خدا کی قسم ذاکرین آپ کے ڈر سے کھل کے نہیں پڑتے۔ کربلا کے شہیدوں میں سب سے بڑا قد تھا عباس کا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کربلا کے شہیدوں میں سب سے بڑا قد تھا عباس کا۔ اتنا مارا مسلمانوں نے، اتنا مارا مسلمانوں نے کہ عباس کی اصل قبر اصغر سے بھی چھوٹی ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، شہزادی آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رہے۔ اتنا مارا مسلمانوں نے کہ قبر اصغر سے بھی چھوٹی بنی۔ اللہ دارو کیوں مارا عباس کو؟ جب عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے نا، اشہل پہ بیٹھے تھے عباس نے رو رو کے کہا تھا، اے کوفہ والو، اے شام والو، جس کسی نے علی سے کوئی بدلہ لینا ہے وہ مجھے مارے، جس کسی نے علی سے کوئی بدلہ لینا ہے وہ مجھے مارے، میرے بعد حسین کو کوئی نہ مارے، وہ محمد کا بیٹا۔ بڑا مارا مسلمانوں نے عباس کو۔ عزادارو، سارے شہداء کے سر نیزوں پہ بلند تھے، صرف ایک سر تھا جو ہولی کے گھوڑے کی گردن میں تھا۔ عزادارو، وہ تھا سرکار عباس کا سر۔ میرے سامنے عزادار تشریف فرما ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں کیا عباس کا سر کربلا سے ہولی کے گھوڑے کی گردن میں تھا؟ نہیں عزادارو، کربلا میں عباس کا سر بھی نوک سنا پہ بلند ہوا تھا، کوفہ میں بھی نوک نیزہ پہ تھا۔ یہ ہولی کے گھوڑے کی گردن میں تب آیا جب آیا ہے شام والا بازار۔ عزادارو، 9 دفعہ حضرت عباس کا سر نوک نیزہ سے زمین پہ گرا ہے۔ علماء نے اس کی وجوہات لکھی ہیں، میں بس آخری دفعہ کی وجہ بیان کر کے قبلہ و کعبہ کو منبر دے رہا ہوں۔ عزادارو، 9 دفعہ حضرت عباس کا سر نوک نیزہ سے زمین پہ گرا ہے اور پھر نیزہ پہ بلند ہوا ہے۔ عزادارو، آیا ہے پھر شام والا بازار، پہلا پتھر لگا ہے علی اصغر کی پاک ماں کے سر پہ۔ عزادارو، شہزادی کا ماتھا زخمی ہو گیا، پھر بی بی زینب اپنی جگہ پہ کھڑی نہ ہو سکیں، فوراً وہاں آئیں جہاں نوکہ نیزہ پہ حسین کا سر تھا۔ عزادارو، بی بی نے رو کے کہا، حسین کب پڑھے گا قرآن؟ اب تو علی اصغر کی ماں کا ماتھا زخمی ہو گیا ہے۔ عزادارو، میرے مولا نے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھنا شروع کیا۔ بہن کو بھائی کے لہجے کے ساتھ محبت بڑی تھی، بہن قرآن سنتی رہی، بھائی قرآن پڑھتا رہا۔ عزادارو، یہ اچانک میرے مولا نے اشارہ کیا، بی بی نے اشارے پہ پلٹ کے دیکھا تو بازار کی چھت پہ کوئی عام عورت نہیں تھی اور اس کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا پتھر نہیں تھا۔ عزادارو، ایک عورت نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ایک وزنی پتھر اٹھایا ہوا تھا اور نشانے پہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ حسین کی 4 سال کی بدول تھی۔ عزادارو، یہ منظر سیدہ زینب نے دیکھا، اتنا تیز چلی میری شہزادی کہ بی بی نے جا کے سکینہ کا حصے کا پتھر اپنے سر پہ کھایا۔ عزادارو، بی بی کا سر شگافتہ ہو گیا۔ مولا غازی عباس نے بی بی کا کھلا سر دیکھا۔ عزادارو، عباس نے اپنے آپ کو نوک نیزہ سے زمین پہ گرایا۔ عزادارو، خدا لعنت کرے ہولی پہ، اس نے عباس کا سر زمین سے اٹھایا۔ میں بتاؤں ماتمیوں کیسے اٹھایا؟ جیسے 13 ضربوں کے بعد شمر نے حسین کا اٹھایا تھا اور آیا عمر ابن سعد کے پاس اور آ کے کہنے لگا، اب دیکھ نامی دفعہ عباس کا سر نوک نیزہ سے زمین پہ گر گیا ہے، اس کا کیا کروں؟ وہ کمینہ کہتا دوبارہ نیزے پہ بلند کر۔ وہ کہتا ہے حیا کر، اب عباس کے سر میں نیزے کی جگہ نہیں رہی۔ وہ کہتا ہے پھر کوئی ایسا کام کر کہ علی بادشاہ کی بیٹیوں کو کربلا یاد آ جائے۔ عزادارو، اس کمینے نے عباس کا سر لیا، ایک نیزہ لیا اور وہاں آ گیا جہاں علی بادشاہ کی 9 بیٹیاں ایک رسی میں قید تھی۔ عزادارو، سیدہ زینب دیکھ رہی تھی، سیدہ رقیہ دیکھ رہی تھی۔ اس کمینے نے عباس کے ایک سر سے دوسرے سر میں نیزہ گرا دیا۔ علی کی بیٹی کبھی دائیں دیوار پہ گرتی تھی، کبھی بائیں دیوار پہ گرتی تھی اور رو کہتی تھی، اللہ تیرا دین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ